لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ، شہر کے داخلی راستے بند، پولیس نے رنگ روڈ کے تمام انٹری پوائنٹس بند کر دیے۔ پولیس اہلکاروں کو انٹری پوائنٹس بند کر کے گاڑیاں کھڑی کرنے اور ڈرائیوروں سے چابیاں لینے کی ہدایت۔ پولیس افسران کا وائرلیس پیغام جاری ہو گیا۔ موٹر وے بابو سابو انٹرچینج شادرہ ٹریفک کے لیے بند، عبدالستار ایدھی انٹرچینج بھی بند کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کے علاقے کاہنہ میں جلسے کے لیے دیا گیا وقت ختم۔ ڈی سی لاہور موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ جلسہ منتظمین جلسے کے اختتامی اوقات کار پر عمل کریں۔ جلسہ ختم کرنے کا وقت 6 بجے تک تھا۔ جلسے کو ختم کرنے کے اوقات پر فوری عمل کیا جائے۔ این او سی کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اور جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے درخواست دائر۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ ان کی تعیناتی کو وزیر اعظم اور صدر مملکت متنازع بنا رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک صارفین کو ایک اور بجلی کا جھٹکا دینے کی تیاری، بجلی مزید 51 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع، اضافہ اگست کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ نیپرا درخواست پر 3 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ ایف بی آر کا ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ 30 ستمبر میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ رواں ماہ 14,25,000 افراد نے گوشوارے جمع کروائے۔ کراچی کے علاقے شیرشاہ پراچا چوک کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار اور ایک راہگیر جاں بحق۔ جاں بحق اہلکار کی شناخت خداداد اور راہگیر کی غوث اللہ کے نام سے ہوئی۔ حیدرآباد سے سابق صوبائی مشیر اسماعیل ڈاہری منشیات اور ساتھی سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق آٹھوبان روڈ پر گاڑی کی تلاشی کے دوران منشیات اور اسلحہ برآمد ہوا۔ تھانہ اے سیکشن پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ فیصل آباد میں قتل کی 2 سنگین وارداتیں۔ تھانہ ڈی ٹائپ کالونی میں سنگ دل باپ نے اپنی 2 نوعمر بیٹیوں کو گلا دبا کر مار ڈالا۔ ملزم کی اہلیہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ تھانہ صدر جڑاوالا کی حدود میں 2 لڑکیوں کی لاشیں برآمد۔ تشدد کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر 200 سے زائد زائرین پھنس گئے۔ پک اپ اتحاد اور بارڈر ٹریڈ یونین کا کوسٹل ہائی وے پر دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔ ہائی وے سربندن کراس پر روڈ کی دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ خیبر پختونخوا میں رواں سال پہلے پولیو کیس کی تصدیق۔ ضلع مہمند کی تحصیل صافی کی رہائشی 9 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ بلوچستان میں بھی پولیو کا ایک کیس رپورٹ۔ صوبے میں وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ جنیوا میں کشمیریوں کا بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ۔ یورپ بھر سے ہزاروں کشمیری اقوام متحدہ دفتر کے سامنے جمع ہوئے۔ جنیوا کی فضا مودی مرد آباد، بھارت مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کشمیری مظاہرین نے حق خود ارادیت اور آزادی دو کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نامنظور کے بھی نعرے لگائے۔ بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت، حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھی بھارتی شہری ملوث نکلا۔ بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے۔ ہنگری کی نیوز ویب سائٹ نے بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے حزب اللہ کے سینئر رہنما ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد شہید ہوئے۔ شہید ابراہیم عقیل کے سر کی قیمت امریکہ نے $7 ملین کی خطیر رقم مختص کی تھی۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ پیجر دھماکوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ شہریوں پر تشدد کے ذریعے دہشت پھیلانا جنگی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں حملوں کی آزاد، سخت اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی دہرایا۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 44 فلسطینی شہید۔ رفح میں 13 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ سٹی میں 12 جبکہ وسطی غزہ میں 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی ترجمان جان کربی کا مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو شہید کر کے لاشوں کی بے حرمتی پر تشویش کا اظہار۔
امریکی صدارتی انتخاب ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان مقابلہ انتخابات کے لیے وقت سے قبل ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری. مقصد شہریوں کو الیکشن سے قبل ووٹنگ کا موقع فراہم کرنا ہے. ریاست منیسوٹا، ساؤتھ ڈیکوٹا اور ورجینیا میں ووٹرز کی لائنیں لگ گئیں. آئی سی سی وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا. قذافی اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کام کا معائنہ. پی سی بی حکام کی وفد کو اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام پر بریفنگ. سیکیورٹی سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا. افغانستان نے شارجہ میں تاریخ رقم کر دی. دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 177 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 311 رنز بنائے. جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 35ویں اوورز میں 134 رنز پر ڈھیر ہو گئی. آزاد کشمیر میں کرکٹ کی بحالی کے لیے کشمیر سپریم لیگ تقریب اسلام آباد میں ہوئی. پاکستان کرکٹ کے کئی بڑے نام شریک ہوئے. شہنشاہ قوالی مقبول احمد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 13 برس بیت گئے. مقبول صابری نے اپنے بھائی غلام فرید صابری کے ساتھ قوالی کو نئی جدتوں سے روشناس کروایا. مقبول احمد صابری کا فن آج بھی زندہ ہے اور سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے.